الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور عمل صالح رزق کے اسباب میں سے ہے۔ اہل ایمان کا نیک اعمال کرنا، اس بارے میں یعنی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور آخرت کا کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ایمان کے ساتھ نیک عمل، صالح عمل، ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم یقیناً اسے ضرور نہایت پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور بلا شبہ ہم انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر کسی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتے، اس کے سبب سے دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اسے آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کو آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتے، اسے دنیا میں رزق کی صورت میں ثواب دیا جاتا ہے اور اسے آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کے صلے میں آپ کو دنیا میں بھی رزق عطا کیا جاتا ہے، مال عطا کیا جاتا ہے، رزق کی کشادگی عطا کی جاتی ہے، اور آخرت کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور وہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ امام مسلم نے قتادہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جب کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے سبب دنیا سے کچھ کھانا یعنی رزق اسے کھلایا جاتا ہے، لیکن رہا مومن تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس کی اطاعت گزاری کی بنا پر اسے دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا، مومن کا معاملہ ڈبل ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اس کو رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اگر مومن مسلمان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رزق سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو،
اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس دنیا میں ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پر خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور اس کو امن اور سکون قلب والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلی ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنے والے کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے کہ وہ اسے دنیا میں بھی حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں اس کے عمل سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ اپنے اندر ہر جانب سے حاصل ہونے والی راحت کو سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کے ایک گروہ سے اس کی تفسیر پاکیزہ حلال رزق نقل کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر قناعت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ اور وہب بن منبہ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر السعادہ خوش نصیبی سے کی ہے۔ حضرت ائمہ حسن مجاہد اور قتادہ نے بیان کیا ہے کہ زندگی کی ستھرائی اور پاکیزگی تو صرف جنت ہی میں ہے، لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پاکیزگی اور صاف ستھری زندگی عطا کرتے ہیں۔ امام ضحاک نے بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں رزق حلال اور عبادت کی توفیق کا میسر آنا ہے، یعنی یہی محترم ناظرین پاکیزہ زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف لگا دے، آپ کو آخرت کی فکر میں لگا دے۔ حافظ ابن کثیر کی رائے میں صحیح بات یہ ہے کہ حیات طیبہ ان سب باتوں کو اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اطمینان قلب، سکون نفس اور دل کو تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ حلال رزق کا ایسی جگہ سے دیا جانا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ شیخ الحدیث محمد عبدو تحریر کرتے ہیں، پاک زندگی میں حلال روزی، قناعت، سچی عزت، سکون، اطمینان دل کی توانگری، اللہ تعالیٰ کی محبت اور لذت سبھی چیزیں شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کی بھی نہایت سکھ اور چین سے گزرے گی۔ جب آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزت دار بنا دیں گے، آپ کے لیے دنیا کشادہ کر دیں گے، رزق وسیع کر دیں گے، اور آخرت کی زندگی تو کیا اچھی زندگی ہے۔
ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رقم طراز ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہر مسلمان مرد و عورت کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راحت، سعادت اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال صالحہ کا کئی گنا بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت شریفہ کے حوالے سے علامہ راضی نے ایک سوال اٹھا کر خود ہی اس کا جواب دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، من عامل صالحا، کسی نے اچھا عمل کیا، میں لفظ من یعنی جو کوئی عموم کا فائدہ دیتا ہے، مقصود یہ ہے کہ اس میں مذکورہ مؤنث مذکر ہو یا مؤنث دونوں شامل ہیں، تو پھر بعد میں مؤنث کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے من ذکر او انثی کیوں فرمایا ہے؟ جواب بلا شبہ اس آیت میں بلائیوں کے عطا کرنے کا وعدہ ہے، اور ایسے وعدے کی قطعیت ثابت کرنے اور اس کی کسی کے ساتھ تخصیص کے وہم کا ازالہ کرنے کی غرض سے اس کی تائید پر زور دینا کرم و رحمت کے عظیم دلائل میں سے ہے۔ تو محترم ناظرین، ایمان کے ساتھ عمل صالح یعنی نیکی کرنا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، آپ کو کشادہ رزق دیا جائے گا، آپ کو اطمینان قلب دیا جائے گا، آپ کو عزت والی زندگی دی جائے گی، اور آخرت میں اس سے بہتر بدلہ جنت عطا کی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، خوب عمل کیا کریں، نیک عمل کیا کریں، ایک ایک نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے اس کو حقیر نہ سمجھا کریں، کیا کریں، کر گزرے راستے میں کوئی چیز نقصان دہ ہو، پتھر ہٹانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، سب نیکی جو ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑا نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن ایک نیکی بھی کم ہوئی تو کوئی دینے والا نہ ہوگا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔